اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ الحکیم فی محکم الکتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر۔ سورۃ المعون کی کچھ آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدا کریم سے دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو آیت اس وقت میں نے پڑھی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس میں جو سورۃ المعون کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک جہنم کی گھاٹی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایسے افراد موجود ہوں گے جو کہ نماز کے اندر سستی اور کاہلی سے، یعنی سستی اور کاہلی نماز کے حوالے سے انجام دیتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے یہ تو نتیجہ نکلتا ہے کہ یعنی نماز تو وہ پڑھتے ہوں گے، بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہوگا لیکن کیا ہے اس کے لیے بھی جہنم کی گھاٹی ہے۔ اب کرتا کیا ہے وہ کام، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور ہمارا کیونکہ موضوع پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی آسان نماز کے عنوان سے ہے، اور امید ہے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی گفتگو کے اندر کوئی مشکل بات محسوس نہیں ہوئی ہوگی، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس مرتبہ بھی کوئی مشکل بات نہ کروں کیونکہ جو کہ میرے موضوع سے متصادم ہو۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو نمازی ہیں ان کے لیے بھی جہنم کی گھاٹی ہے، اور ایک موقع پر یہ جو کچھ قرآن میں گفتگو بیان ہوئی ہے وہاں پر پوچھا جائے گا، یہ جہنم میں جانے والے افراد ہیں سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ وجہ کیا بنی جہنم میں، کس وجہ سے تم آ گئے جہنم میں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے جہنم کے اندر داخل کیے گئے ہیں کہ ہم نماز کو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن میں دوبارہ اسی آیت پر آؤں سورہ معون کی، تو وہاں پر ایک عجیب قسم کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہوا انسان اور پھر بھی ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک گھاٹی کو۔ تو اب کیا کر کیا رہے؟ ساہون عربی میں سستی کرنا، غفلت کرنا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اسی سے آگے ایک اور بات بھی بیان ہوئی، الذین هم یراؤون، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی نماز دکھاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دو باتیں آ گئیں، نماز پڑھنے والے ہیں اور نماز پڑھنے کے باوجود کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں، اور کیا معاملات کرتے ہیں اپنی نماز کے ساتھ؟ سستی اور غفلت کرتے ہیں نماز میں، اور دوسری بات جو بتائی کہ یہ دکھاوے کی نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح رہے، بہت آسان سی ہے کہ جو شخص بھی کوئی بھی عمل نماز کے حوالے سے، باقی معاملات پہ بات نہیں کر رہا، دکھاوے کے اعتبار سے انجام دے گا، وہ عمل اس کا جو ہے وہ باطل شمار ہوگا۔ اچھا، کیونکہ دکھاوے والی نماز ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے کہ ہم سستی اور غفلت کس طرح سے کرتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ جناب کہ نماز کیا ہے؟ تو نماز کا ایک آسان جواب ہے کہ دینی واجبات میں سے ہے،
مشکل ہے یا آسان؟ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آسان ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں دوبارہ شروع سے آتا ہوں کہ نیت کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ نیت میں جو ایک بہت آسان سی بات ہے کہ ہمیں کوئی لمبے چوڑے جملے ادا نہیں کرنے، اور صرف اگر دل میں بھی نیت کر لیں، زبان سے بھی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بس یہ پتہ ہو کہ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ کے دل میں یا دماغ میں تصور ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو زبان سے اظہار کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک میں نے آسان بات بتا دی. اب مثال کے طور پر، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے بھی ادا کرنا چاہے تو یہ بھی منع نہیں کیا گیا. آپ نماز کی نیت زبان سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، کہ میں مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ نماز ہے تو اس میں نام مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، نوعیت اور جو نام ہے نماز کا وہ آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. اگر آپ زبان سے ادا نہیں کر رہے ہیں اور زبان سے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ زبانی اس چیز کا نام بھی لیں گے. مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس کی وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں یعنی مستحب والی، یا آپ یہ واجب والی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ظہر و عصر کے اندر بھی آپ کے یہ دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ میں اس وقت کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور زبان سے اگر ادا کر رہے ہیں تو آپ کو نام پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. دیکھیں، میں اس وقت آپ کو نماز کے اندر داخل کر رہا ہوں، اور نماز جو ہے وہ نیت کے بغیر کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو نیت کا مسئلہ بتاتے وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ مشکل نیتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں بالکل آسان سی آپ کو نیت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی میں نے 2 مسئلے بتا دیے آپ کو کہ آپ چاہیں تو وہی چیز دل کے اندر آپ بس تصور کر لیں، اور یا اگر زبان سے آپ کو کہنا ہے تو دونوں میں جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، منع نہیں ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے اللہ اکبر کہنا کی، تکبیرۃ الاحرام کی. اچھا، اب تکبیرۃ الاحرام کس حالت میں کہا جائے گا؟ اچھا، میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں نا، یہ اس وقت جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یا جتنے بھی آپ سے میں یہ فقہی مسائل آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کے لیے نہیں ہو. بس میں آسان الفاظ کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ تک اور جو ہے یہ پہنچا دوں. اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ میں نے نیت کر لی ہے تو نیت کرنے سے پہلے، نیت کرنے کے بعد جو ہے، اب جب میں متوجہ ہو گیا کہ میں نماز مجھے پڑھنی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کی کچھ شرائط ہیں نماز سے پہلے کی. ہو سکتا ہے کہ میں بھی کچھ دیر بعد ان شرائط کو بھی ذکر کروں کہ آپ جو نماز تو پڑھنے کھڑے ہو گئے، آپ نے دیگر شرائط کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ نہیں رکھا. لیکن کیونکہ ہم نماز میں بھی داخل ہو چکے ہیں تو میں ہو سکتا ہے کہ بھی کچھ دیر بعد آپ سے کچھ شرائط پر بھی ذکر کروں کہ دیکھیں یہ تو نماز تھی جو کہ آپ کی نیت سے شروع ہو رہی تھی، نیت سے پہلے بھی آپ کو کچھ چیزیں دیکھنی تھی. اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نماز سے پہلے دیکھتے ہیں لازمی، چاہے آپ کو ریفرنس نہ معلوم ہو، حوالہ نہ معلوم ہو، اور کسی کتاب کے اندر آپ نے وہ تحریر نہ پڑھی ہو، لیکن آپ اس پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. چلیں میں 2-4 مثالیں آپ کو دے دوں. مثال کے طور پر آپ پاک لباس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شرط ہے نمازی کے لیے کہ اس کا جسم اور لباس دونوں پاک ہونے چاہیے. تو
اس شرط کا آپ لوگ خیال کرتے ہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر شرط نماز میں سے ہے کہ وہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, تو اس کا جو چہرہ و بدن جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. یہ بھی آپ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا, لیکن وہ تمام چیزیں آپ لوگ جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہم آتے ہیں ابھی تکبیرۃ الاحرام پہ. دیکھیں تکبیرۃ الاحرام کا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں خود بخود تکبیر کے اندر تکبیر جو آپ کو فوری طور پر تکبیر سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ اللہ اکبر سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے مشہور و معروف چیزیں جو کہ تکبیر سے آپ کو فوری طور پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے یعنی اللہ اکبر. اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے الاحرام جو ملا کر پڑھنے میں آ رہا ہے تکبیرۃ الاحرام. یہاں پر احرام کا کیا مطلب ہے یہ بھی تو سمجھتے ہوئے جائیں. احرام کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ایک ایسی تکبیر یعنی اب میں ایک ایسا اللہ اکبر کہنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ جیسے ہی میں اللہ اکبر کہوں گا بہت ساری چیزیں مجھ پر حرام ہو جائیں گی. مثال کے طور پر نماز سے پہلے آپ کے لیے اس طرح سے دیکھنا جائز تھا, آپ نے کیونکہ تکبیرۃ الاحرام کہہ دی, اب آپ اس طریقے سے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے نماز میں. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ لوگ جو ہے بالکل ٹریفک کانسٹیبل کی طرح نماز کے اندر پورا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جگہیں جو وہ عام وقت میں بھی نہیں دیکھ پاتے وہ نماز کے اندر دیکھ لیتے ہیں. صحیح ہے, وہ جو ریک لگا ہوا ہے اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ تک پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو اسمبلڈ ہوا ہے یہ لگا یہ کس تاریخ کو, اور وہ جتنے اشتہار کے کس جگہ پہ مکان خالی ہے, کیا جو ہے وہ کون سا فلیٹ بکنے کو آیا ہے, کن صاحب کے گھر پہ مجلس ہے. تو جو لوگ مسجد سے ذرا سا باہر والی ایک وہ کیا ہوتا ہے برآمدہ ٹائپ وہاں پر پڑھتے ہیں تو یہاں پر سارے اشتہارات لگے ہوتے ہیں, پوری نماز کے اندر وہ سارے اشتہارات وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور سارا اپنا کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ غفلت ہے, یہ کام نہیں کریں. اور تحریر پڑھنا جو ہے نماز کی حالت میں مکروہ شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں نماز کے اندر ثواب میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے تحریر پڑھنے سے. اچھا, بعض لوگ جی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اتنا پورے دن کے اندر ہلے جلیں گے نہیں جتنا انہیں نماز کے اندر ہلنا جلنا ہے. جی سارے مچھر مکھی کاٹنے مکھی بیٹھنے یا جو جتنے بھی کھجلی والے عمل وہ سب انہیں نماز کی حالت میں کرنے. اتنا ہلیں گے پوری نماز ہل کے پڑھنا شروع کر دیں گے, پوری نماز ہل رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کیا ان کو کوئی ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ مسلسل جو ہے ہل رہے ہیں. جیسے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس طریقے سے ہل رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شرط ہے یہ قرأت کی کہ میں قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے ہلنا بھی ہے. اس طرح سے بہت سارے لوگ پورے وقت اچھا پیر سے پیر کو کھجا رہے ہیں, صحیح ہے, ہاتھ بھی فارغ نہیں چھوڑ رہے, اب مسلسل ہل رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کسی ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں. بچے ایسے زیادہ پینٹ سے ہی کر رہے ہیں. اچھا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے تکبیرۃ الاحرام ہلتے ہوئے کہہ دی, آپ ہل رہے تھے, اب وہ بچہ کرے چاہے بڑا کرے, ہمارا تو موضوع یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. تو یہ بات تو کہیں لکھی بھی نہیں آئی کہ یہ کام کوئی بڑا نہیں کرے گا. صحیح ہے, تو اگر یہ بڑا انجام دے چاہے وہ چھوٹا انجام دے, اگر اس نے وہ ہل رہا تھا بہت زیادہ ہل رہا تھا اور اس نے کہا اللہ اکبر, تو اس کی تکبیر شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی تکبیر شمار نہیں ہوگی. اچھا, بالکل اس طرح سے بھی ساکن نہیں کھڑے ہونے کہ
جیسے کسی مجسمے کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہو. مطلب ایسی کوئی اسلام میں سختی نہیں ہے کہ بالکل ایک مجسمہ بن جاؤ تاکہ پھر اللہ اکبر کو، ایسا بھی نہیں ہے. مطلب اپنے جسم کو آپ نارمل حالت میں رکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ دیں. اللہ اکبر کہنے کے لیے ایک بات کو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہنے ہیں تو آپ کو قبلہ رخ ہونا ہے اس وقت، اور اللہ اکبر کہتے وقت متوجہ ہوں اور پھر اللہ اکبر کہیں. ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، آپ کا جسم ہل رہا تھا، یا بہت سارے نمازی یہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھاگتے ہوئے آتے ہیں کیونکہ ان کی رکعت نکل رہی ہوتی ہے. بھاگتے ہوئے آتے ہیں، گرتے گرتے بچتے ہیں، اور بس بڑی مشکل سے کہ امام صاحب کہیں رکوع میں نہ چلے جائیں، یہ صاحب جلد بازی میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں ہلتے ہوئے. تو یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، جماعت کے اندر بھی ہوتا ہے. محترمہ نے مثال دی کہ بچے زیادہ تر کرتے ہیں. اب یہ کوئی بھی شخص کر رہا ہو، ہلتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہنی ہے. تکبیرۃ الاحرام کے معنی واضح ہو گئے، یعنی یہ جو آپ نے اللہ اکبر کہا ہے اس کے بعد آپ جو ہے آپ پابند ہو گئے کہ جب تک نماز کو مکمل نہیں کریں گے نہ دنیاوی کام کے لیے رو سکتے ہیں، نہ اس طرح سے ہنس سکتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہنسنے کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو جائے، نہ آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں. وہ کھانا پینا جو الاؤ تھا آپ کے لیے وہ آپ کے لیے جائز نہیں رہا. تو یہ احرام نے کیا کیا، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کیا کر دیں، حرام کر دیں. اب یہ جو ہے آپ انجام نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور چنگم بھی چبا رہا ہوں، اور وہ جتنی بھی چیزیں کھانے کی رہ گئی تھیں نماز کے حالت میں اس کو بھی زبان ٹٹول کے لا رہی ہے کہ بھائی لاؤ. میں کیوں ذکر خدا میں مصروف نہ رہوں میں تمہارے لیے. یہ بعض لوگ قرأت کرتے وقت ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ والی زبان جو ادھر سے لگے گی اور یہ والی زبان، تو وہ ابھی اس چیز کو ابتدا کو سمجھ رہے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے دانتوں کو نقصان پہنچنے کے لیے اور زبان کو بھی ساتھ میں نقصان پہنچاتے ہیں. وہ ضالین کو پتہ نہیں کیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کسی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، تو ان کی وہ جو جس ضالین کو وہ ادا کرتے تھے، میرے خیال میں اس دوران کے اندر بندہ ایک رکعت آرام سے نماز کو ادا کر سکتا ہے ان کی جتنی دیر میں. اور تو بعض لوگ تجوید میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اپنی اصل کو بھی خراب کر جاتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں تکبیرۃ الاحرام کے بعد یقیناً میں گفتگو کروں گا کہ آپ کی جو قرأت سورۃ الحمد کی قرأت ہے اور دوسرے سورہ کی قرأت ہے، اس کے اندر بھائی آپ ایک تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ ماہر عربی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ماہر عربی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس سے معذرت، ٹھیک ہے، وہ تو پھر لازمی سی بات ہے جتنا اس نے علم حاصل کیا اسی اعتبار سے قرأت کرے گا. ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ماہر عربی نہیں ہیں، پھر ماہر زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر اسی اعتبار سے قرأت کرنا پڑے گی. اب آپ کوئی خاص طور پر کوئی اسپیشل عربی قرأت جو کہ آپ نے نہ کہیں سے سیکھی ہو نہ اس پر آپ نے کبھی عمل کیا ہو، اور پھر آپ نماز کے اندر جو ہے وہ اس کو لے کر آئیں گی تو وہ معاملہ صحیح کرنے کے بجائے خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں الشریعت سہلۃ، شریعت آسان ہے، کسی بھی معاملے میں ہو شریعت آسان ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو غلط سمجھتے ہوئے ہم نے اس کے معنی و مطالب کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہوتا، تو ہم جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. اب میں تو یہ آپ سے بات آسانی سے کہہ کر نکل گیا، لیکن ہمارے پاس ایک لمبے سوال و جواب کا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ابھی تک لوگوں کو نیت کا مسئلہ نہیں پتا کہ ہم نماز کی نیت کیسے کریں. نہیں سمجھے آپ؟ لوگ اپنی قرأتیں جو ہے وہ واٹس ایپ کر کے جو ہے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ قرأت کی درست کریں، یہ درست کر دیں. تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ زبردستی کی عربی اس میں
شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نماز اردو میں پڑھنی ہے, پڑھنی عربی میں ہی ہے, لیکن زبان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں, آپ ان کے لب و لہجے سے واقف نہیں ہیں. آپ مثال کے طور پر جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں اس زبان کے اندر آپ نے عربی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آسانی سے پڑھ جائیں گے, ورنہ پھر آپ نکالتے رہیں گے. صحیح ہے نا, پھر سارے معاملات کو آپ خراب کریں گے. جہاں پر آپ چاہ رہے ہوں گے کہ الذین, وہاں پر آپ الذین پڑھ کے جائیں گے تاکہ تھوڑا ایک پاور پیدا ہو گیا آپ کی قرأت کے اندر, تو آپ زال کو زا پڑھ کے جائیں گے. پھر آپ جو چند لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے, او ہو اچھا, وہ زبان کو ڈبل گھما کے, وہ دال اوپر آئیو لگا کے, ایک جو خاص طور پر وہ دال اور اس کے مقابلے میں ایک بھاری سا جو زاد اور دال کے درمیان ہوتا ہے وہ نکالنا ہے, تو وہ دعا پتہ نہیں کیا کیا آپ نکالیں گے پھر. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے لوگوں کو سنا ہے تو وہ پھر وہی اسی دعا لین پہ چلے گئے. بھائی لفظ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, واضح ہے زاد نہیں, فلاں عالم تو یہ پڑھ رہے تھے. بھائی کوئی پڑھ رہے تھا اس کو چھوڑیں آپ. یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ دال والی آواز نہیں آئے گی زاد میں, سمجھ گئے آپ. پھر اگر جو کہہ رہا ہے ولدالین یا ولدالین, نہیں ہے یہ درست. تو اب کیا ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, شریعت سہل تھی, نماز آسان تھی, ہم نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ اچھا ہم نے اس کو ایسے ادا کرنا ہے, اس کو ایسے ادا کرنا ہے, تو معاملہ جو ہے وہ ہو گیا خراب. تو تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہنا ہے. اچھا, یہ اللہ اکبر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آج کل ماہر تجوید بن گئے. ٹھیک, اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ کیا میں ایسے کر سکتا ہوں کہ اللہ کہوں اور رک جاؤں اور اکبر کہہ دوں؟ ایسے کہہ سکتا ہوں؟ تکبیر کا یہ تو آپ نے اپنے پاس سے نہیں کہہ دیا ہے نا, اب آپ کو پتہ نہیں معاملہ پتہ. اچھا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو ذرا واضح طور پہ سن لیں کہ یہ دونوں جو اس میں اللہ اور یہ اکبر جو ہے, اس کی ہا کی پیش کو پڑھ کے جانا ہے, رکنا نہیں, اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں دینا ہے. ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں دینا ہے. اور اگر میں نے یہ کہا ہے کہ فاصلہ نہیں دینا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہا کی پیش کو اکبر کے کاف کے ساتھ ملا دیں. یعنی ایسا نہ ہو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکبر واضح ہو, اللہ بھی الگ سے واضح ہو. جب ان کا ہم بالکل فاصلہ ختم کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اللہ اکبر. فاصلہ تو معمولی سا آیا, وہ اللہ کی پیش کہنے میں آیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ قائم نہیں کرنا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. کیا ہو گیا, ہا کو ملا دیتے ہیں کاف سے. یہ غلط طریقہ ہے. تو اسی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ ان اگر معاملات کو سمجھ جائیں گے تو بہت آپ کے لیے آسانی رہے گی. مشکل نہیں ہے, مشکل خود لوگ بنا دیتے ہیں. اچھا, یہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ تکبیرۃ الاحرام بھی آپ کو سکون کی حالت میں کہنی ہے, اور جب یہ اللہ اکبر کا لفظ آپ جو جملہ ادا کر دیں گے تو بھی آپ نے سکون کی حالت میں رہنا ہے. اوکے, پھر اس کے بعد آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو گئی. اب اس کے بعد ہل سکتے ہیں یا نہیں ہل سکتے, اس کے مسائل آپ کو بعد میں ذکر کروں گا. اس دوران نیت کے بعد, نیت کا مسئلہ واضح ہونے کے بعد, تکبیرۃ الاحرام کا مسئلہ واضح ہونے کے بعد ہم چلے گئے قرأت میں, اور وہاں پر ہم نے سورۃ الفاتحہ کی قرأت کی. اب مجھے یہ بتائیے, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ مجھے ایک سورہ پڑھنا ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ تو اب تو پکی یاد ہو گئی ہے. آج ایک کام کرتی ہوں, میں سورۃ القاریہ پڑھ دیتی ہوں یا سورہ تکاثر پڑھ دیتی ہوں,
یا سورہ کوثر کے میں نے کہیں فضائل سنے تھے، میں سورہ کوثر پڑھ دیتی ہوں الحمد کی بجائے. تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر کیا کیا، انا اعطیناک کل کوثر بسم اللہ کے بعد پڑھی، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس یا انا انزلنا پڑھ دی. ٹھیک ہے، کہ آیا کہ ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ یا مثال کے طور پر دوسرا سوال، لیکن کیونکہ آسان نماز ہے تو میں پہلے سوال زیادہ جمع نہیں کروں گا، فوری طور پر جواب دے کے جاؤں گا. سورہ فاتحہ کی جگہ پر کسی اور دوسرے سورے کو نہیں لایا جا سکتا، چاہے کتنی ہی آپ اس وقت خواہش کا اظہار کر رہی ہوں کہ میں سورہ فاتحہ کو آج چھوڑ دیتی ہوں اور اس کی جگہ دوسرا. آپ یہ کہیں گی کہ جناب قرآنی سورہ ہی تو ہے، سورہ ہی تو پڑھنا تھا مجھے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ لازم ہے کہ جیسے ہی آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے پہلی رکعت کے لیے، نیت آپ کر چکے تھے تو لازماً سورہ فاتحہ آئے گی، سوائے یہ کہ نماز جنازہ ہو. وہاں پر اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو ہر تکبیر کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ واحد نماز جنازہ ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہے. اسی بنا پر اس کے اندر کچھ اور شرائط بھی نہیں ہے، جیسے ایک شخص بے وضو شخص بھی اس نماز کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی شخص کے کپڑے نجس ہوئے ہیں کسی وجہ سے، یا مثال کے طور پر اس نے اسی مردے کو ہاتھ لگایا تھا جس مردے کو غسل نہیں دیا گیا تھا، اور وہ بھی نماز جنازہ کے اندر. یہ تجربے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ایک ایسا شخص جس نے بھی مثال کے طور پر اسی مردے کو اس نے نہلایا ہے، اس پر بھی غسل واجب ہوا ہے بعض وجوہات کی بنا پر. یعنی غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کا ہاتھ لگ گیا تھا، اس پر غسل واجب ہو گیا، وہ بھی نماز جنازہ میں کھڑا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر طہارت شرط نہیں ہے، وضو شرط نہیں ہے، غسل شرط نہیں ہے، لباس اس کا لجے سے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ باقی دیگر نمازوں کے اندر آپ کہیں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں. تو ابھی میں اس حوالے سے کیا گفتگو کرنا چاہتا کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہے نماز جنازہ میں، باقی ساری نمازوں میں ہے. اب چاہے وہ آپ نماز غفیلہ انجام دیں، یا آپ نماز وحشت قبر انجام دیں، یا اور کوئی دیگر مستحب نمازیں انجام دیں. اچھا، ایک سوال کا جواب میں اور آپ کو حل کرتا جاؤں. ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ جناب 8 رکعت نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. تو ابھی تک جو میں معلومات آپ کو فراہم کر سکتا ہوں، یہ جتنی بھی اگر ہم پر یہ واجب نمازوں کی تعداد واضح ہو کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، عصر کی 4 رکعت نماز ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، عشاء کی 4 رکعت نماز ہے. اس کے بعد جتنی بھی نمازیں ہیں یہ سب کی سب جو بھی ہیں، یا تو وہ مستحب نمازیں شمار ہوں گی، وہ 2 رکعت سے اوپر نہیں ہوگی. کہیں بھی آپ نے کسی پوسٹ کے اندر، آپ نے کسی ایسی کتاب کے اندر جہاں پر آپ پر عبارت واضح نہیں ہو رہی اور وہاں پر لکھا ہوا ہے عمل 4 رکعت نماز ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی مستحب نماز 4 رکعت پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ہر دوسری رکعت کے اندر سلام آپ کو پڑھنا ہے، اور سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی. پھر بے شک وہ اس کے بعد دوسری 2 رکعت بعد میں پڑھیں. تو یہ آپ اس سلسلے کے اندر تو آپ نے کنفیوز ہونا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مستحب نماز ہے 4 رکعت ہے یا 3 رکعت. 3 رکعت تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور 4 رکعت کے بارے میں جو عموماً لکھا ہوا آتا ہے وہ 2 کر رکعت کے بارے میں ہوتا ہے. اب کسی جگہ پہ لکھا ہوا آ گیا مثال کے طور پر یہ 12 رکعت ہے، تو ایسے 12 رکعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری 12 رکعتیں مسلسل پڑھتے رہیں گے اور 12ویں رکعت جب آئے گی تو وہاں پر سلام پڑھیں گے. اچھا جناب، اب معاملہ یہاں پر یہ آ گیا کہ یہ عرض خدمت کر دیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ آپ اس کو اپنی خواہش کے مطابق
یا آپ کہیں کسی کتاب کے اندر پڑھ لیں گے یہ سورہ پڑھنا ہے یہ ہو جائے گا, تو اس پر آپ کسی بھی صورت پر اگر اس میں لکھا ہوا بھی ہو کہ پہلے آپ نے یہ والی صورت پڑھنی ہے, تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. فارمولہ ذہن میں رکھیے گا, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لازمی جز ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور نماز جنازہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نماز جنازہ جو ہے اس کے اندر اس کے بالکل مسائل بھی الگ ہیں, اس کو بتا دیا گیا کہ اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے, بلکہ اس میں دوسرا سورہ بھی نہیں ہے, اس میں دوسرا سورہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا طریقہ ہی بالکل الگ ہے. لیکن کیونکہ صلاۃ الجنائز کہتے ہیں اسے, صلاۃ الجنازہ کہتے ہیں, نماز جنازہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد آ گئے ہم دوسرے سورے میں. میں نے کیا کیا کام ابھی انجام دے دیے. نیت پر بات ہو گئی, تکبیرۃ الاحرام پر بات ہو گئی. تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد ہم قرأت پر آ گئے, اور قرأت کے اندر بھی میں نے پہلی چیز بیان کر دی کہ سورۃ الحمد آپ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں, سر کہ کیا یہ ہمیں اگر ہم مستحب نماز پڑھ رہے ہوں کوئی, تو کیا ہمیں اس کے لیے بھی وضو کرنا پڑے گا؟ سوال تو ہے سوال تو ہے, کیا کرے گا وہ نیت کہ, تو دیکھیں اس کا ایک آسان جواب یہ ہے کہ وضو جو ہے نا, وضو وہ چاہے آپ کی واجب نماز ہو چاہے آپ کی مستحب نماز ہو, یہ اس کے لیے شرط صحت ہے. صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے. صحیح ہے, شرط صحت سمجھ گئی؟ یہ وہ بیمار والی صحت نہیں, صحت کا معنی صحیح ہونا. نماز کے لیے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ وضو ہونا چاہیے. اوکے, بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں شرط صحت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط صحت. اب کیونکہ مشکل لفظ یہ ہے اور میرے موضوع سے خارج ہے, تو میں نے اس کی وضاحت پیش کر دی کہ اب چاہے وہ مستحب نماز ہو چاہے واجب نماز ہو, صحیح ہے, آپ کو لازماً اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا. لوگ یہ سمجھتے کہ مستحب نماز ہو گئی تو اس کا اندر وضو بھی ہم پر معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے. سورہ فاتحہ معاف نہیں ہوئی, وضو معاف نہیں ہوا. کیا مستحب نمازوں کے اندر جیسا کہ کچھ شرائط کو واجب نمازوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اس کا جسم اور کپڑے پاک صاف ہوں, وہ قبلہ رخ ہو, اور بہت ساری جو چیزیں ہیں, بعض مستحب نمازوں کے اندر ان شرائط کی رعایت بعض وجوہات کی بنا پر کرنا لازمی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ چلتے پھرتے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے کسی مستحب نماز کو, تو پھر کچھ ایسا موقع آئے گا کہ جہاں پر وہاں سے وہ قبلہ رخ کی رعایت اور بہت ساری چیزیں اس کی ختم جو ہے وہ ہو جائیں گی. لیکن کیا آیا کہ وضو بھی ختم کر سکتا ہے؟ وہ وضو نہیں ختم کر سکتا. وضو مائنس نہیں ہوگا, سورۃ الحمد ختم نہیں ہوگی. باقی دوسرے سورے کے حوالے سے بحث ہے, یعنی اس کے اندر مسائل ہیں, اور جب تک میں آپ کو سلام تک نہیں لے کے جاتا, میں کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جس کے اندر کچھ اختلافی یا رعایتی مسائل موجود ہوں. ہم کیونکہ اس وقت سمجھ لیں کہ واجب نماز سے متعلق آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہی ابھی ذہن کے اندر رکھیے گا. اچھا, کیا میں نے کہہ تو دیا کہ نماز ایک آسان عمل ہے, کیا اس کے مسائل بھی ہیں؟ مسائل ہیں, مسائل تو بہت سارے ہیں. دیکھنا پڑے گا کس شخص کو کون سا مسئلہ پیش آیا ہے. جس شخص کو جو مسئلہ پیش آیا اس کے حساب سے مسائل ہیں. اچھا, اب جیسا کہ میں کہہ چکا کہ الحمد پر
کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اسے تو لازمی پڑھنا ہے. دوسرے سورہ سے متعلق بتایا کہ کچھ شرعی مسائل اس دوسرے سورہ کے پڑھنے کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح, آپ نے دوسرا سورہ بھی پڑھ لیا. صحیح ہے, مثال کے طور پر آپ نے انا اعطینا یا آپ نے انا انزلنا. اچھا, بعض موقعوں پر جگہ جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ افراد جس قرأت کو نماز میں, جس سورے کو نماز میں کر رہے ہیں, اگر اس کے حوالے سے مکمل اطمینان نہیں رکھتے تو اس کو نہ پڑھیں, اس کو سیکھ لیں. اوکے, اب ہوا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہمارے ذہن کے اندر ہے, وہ کیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سورہ انا انزلنا کی تو بہت فضیلت ہے, اب میں انا انزلنا پڑھ رہا ہوں. اب میں پڑھ کے جا رہا ہوں, وہاں پر آیا خیر من الفی, ہاں پہ میں نے زبر دے دی, شہر. یہ شہر لفظ نہیں ہے. اگر آپ قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں, اس آیت مبارکہ کی زیارت آپ کو نصیب ہو تو آپ دیکھیں گی کہ اس دو چشمی ہاں پہ جزم ہے, اور یہ ذرا مختلف ہے پڑھنے میں. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے آسان سمجھ لیا اور شہر پڑھ کے چلے گئے. تو اس کو, اس جملے, اس الفاظ کو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے شین کو میں زبر دوں, اور ہا یہ بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے, یعنی را تو زرین ہے. اب جب یہ اس جگہ پر ہم آگے رکیں گے تو را بھی ساکن ہو جائے گی اور دو چشمی ہاں بھی ساکن ہو جائے گی. اب مجھے یہ کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے, میں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی. اب میں کیا کر رہا ہوں, جو ایک میں بس پڑھتا ہوا آ رہا ہوں, شہر 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 شہر, اس کی ہاں پر زبر نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور کیونکہ آپ نے آگے اس کو روکنا بھی ہے تو دو زیر اس کے خود بخود ختم ہو جائیں گے. آپ نے وہ چیز سیکھی نہیں, آپ شہر شہر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں جبکہ آپ کو مسئلہ بھی معلوم چل گیا. تو آپ کافی نہیں ہے کہ قرأت کی آپ سری واضح غلطی کر رہے ہیں, یہ آپ کو سیکھ کے جانا ہے کہ لفظ کیسے پڑھنا ہے. اوکے, اچھا, تو کچھ قرأت کی ایسی بہت ساری غلطیوں کو بھی شمار کیا گیا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میں یہ غلطی کر رہا تھا, صحیح ہے, اور اسے غلطی پتہ ہونے کے بعد بھی وہ اس کو انجام دے تو اس کی قرأت درست شمار نہیں ہوگی. اب کیا کرے انسان, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی سیکھے, دنیا کے سارے کام سیکھ لیتے ہو. یہ 5 منٹ کے جو قرآن کے اندر, 5 منٹ تو بہت زیادہ میں نے کہہ دیے, 2 منٹ کے جو سورے آپ نے پڑھنے ہیں. اچھا, کیا شریعت اس چیز پر پابندی لگاتی ہے کہ آپ جو ہے پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, سارے دن ہی بس الحم کے بعد سورہ کوثر پڑھ کے اپنی نماز کو ختم کر دیں؟ آپ نے فجر پڑھی, سورہ کوثر پڑھ دی, آپ نے ظہر پڑھی, سورہ کوثر پڑھ دی. کیا شریعت اس چیز پر کوئی پابندی لگاتی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے والی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو قرآن مجید کے اور بھی مختلف سورے اپنی نماز میں پڑھنے چاہیے تھے, لیکن جب تک آپ دوسرے سوروں کو مکمل اچھے انداز کے اندر پڑھنا نہیں سیکھ لیتے تو اس چھوٹے سورے پہ بھی اکتفا کر سکتے ہیں جس پر آپ کو اطمینان ہو. تو اگر اب آپ کو مسئلہ پتہ چلا ہے کہ آپ خیر من الفی شہر, وہ جو شہر کہہ کے جاتے ہیں, اور میرے حساب سے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے, تو اگر آپ جب تک اس کو صحیح نہیں کریں گے جب تک آپ سورہ انا انزلنا نہیں پڑھ سکتے. یہ آپ کی غلطی شمار ہوگی. یہ آپ نے کسی مرحوم کی فاتحہ نہیں پڑھی ہے کہ چلو اس کے اندر ان الفاظ کے اندر کوئی ادائیگی کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں پر تو آپ کو سری غلطی نہیں کرنی ہے. یہاں پر اگر آپ کو واضح غلطی پتہ چل جائے کہ میں قرأت میں واضح غلطی کرتا ہوں
تو اس کو صحیح کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اور کیونکہ آپ کے پاس ایک رعایتی چیز ہے, یہ سورہ الحمد کی طرح فکس نہیں ہے, تو آپ کوئی سا بھی سورہ اس وقت جو ہے پڑھ سکتے ہیں. چند چیزوں کے بارے میں بیان ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ کیونکہ کچھ سوروں کے شرعی مسائل بھی ہیں اس کے علاوہ آگے بھی, جیسے مثال کے طور پر ایک ایسا سورہ آپ نے حفظ کیا ہوا جس کے اندر آیت ہے سجدے والی, یا ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب وہ سورہ فیل پڑھیں گے تو قریش بھی پڑھنا ہوگی, تو یہ کچھ اس کے اندر تشریحی مسائل ہیں, اس پر گفتگو نہیں کر رہا. تو آپ جو ہے وہ نماز کے لیے, میں تو کہتا ہوں کہ میری تو خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو یہ 30واں پارہ مکمل طور پر یاد ہونا چاہیے, لیکن اگر چند چھوٹے سورے یاد کر لیں. اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں میں آپ کو, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے آپ سے, انسان کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت رکھی ہے. ابھی آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ بھائی میں جو ہے وہ اگلے ہفتے تک کچھ نہیں, چھوٹے چھوٹے وعدے کریں, زیادہ بڑے وعدے نہیں کریں, کہ میں 5 سورے تو انشاءاللہ جو ہے چھوٹے والے یاد کر لوں گی. تو آپ دیکھیں آپ کو وہ 5 سورے یاد ہو جائیں گے. اور اگر اپنی مصروفیت کی بنا پر آپ وعدہ مکمل بھی نہیں کر سکی تو 2-3 تو یاد ہو جائیں گے. ان کو پڑھنا شروع کریں, عام وقت میں پڑھنا شروع کریں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے ایسے سورے جمع ہوتے جائیں گے. اپنے نام کے ساتھ بھی آپ حافظہ لگا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ کوئی پورے قرآن کو حفظ کرے تو اسے حافظ کہا جائے, ٹھیک ہے. آپ کسی ایک جز یعنی کسی سورے کے تو حافظ ہو گئے نا, اس طرح سے اس کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ہم گئے اب رکوع میں. دیکھیں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ان کے کچھ تشریح طلب مسائل بھی ہیں. ہم چلے گئے رکوع میں. اب رکوع میں جاتے وقت بھی کچھ لوگ اونٹ کی طرح کوہان نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ اگر ہلکی سی بھی ہوا چل جائے تو یہ گر جائیں گے. ابھی کچھ لوگ گردن کو ایسا آگے نکال لیتے ہیں. بھائی یہ اس میں آپ کو زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ آپ بس اتنا جھک جائیں. اچھا اس کے اندر بھی میں بتاؤں کہ رکوع کے مسئلے میں استحباب کے حوالے سے عورت کس طرح سے رکوع کرے گی اور مرد کس طرح رکوع کرے گا, اس کا استحباب الگ سے بیان ہوا ہے. میں تو آپ کو ابھی اس وقت سادی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اتنا جھک جائے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, کہ اس کے ہاتھ یہ ہتھیلیوں پر رکھ دے, وہ اس کا رکوع مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ غفلت کہاں پر ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو ہم نے قرأت وہ صحیح نہیں سیکھی ہوئی ہوتی, یا ہم کسی جگہ سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں کسی سے, تو ہم بغیر سیکھے کچھ ایسے الفاظ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بنا پر یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم رکوع کے اعتبار سے جلد بازی کرتے ہیں. اب یقین جانے کہ اگر کوئی اپنا رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے مکمل کر لے نا, اس کی مکمل صحیح طریقے سے نماز ادا ہو جائے گی. میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مسلسل جو ہے وہ ابھی آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے تو مسلسل نماز کے اندر مشغول رہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا, کام ختم ہو جائے گا, یہ عمل ختم ہو جائے گا. بس کیا کرنا ہے کہ یہ ذہن کے اندر رکھیں, یہ پہلے سے نیت کر لیں کہ میں جس عمل کو بھی انجام دوں گی اچھے طریقے سے انجام دوں گی. اور اچھے طریقے سے انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب اچھے طریقے سے آپ انجام دیں گی تو لا محالہ جلد بازی سے آپ جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں گی. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی آپ کا ذکر رکوع مکمل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر
سبحان ربی العظیم و بحمد کہنے سے بھی ذکر رکوع مکمل ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ رکوع کیا مطلب کہ سبحان ربی العظیم و بحمد میں نے کہا رکوع میں, اور ایک شخص جو میرے برابر میں کھڑا تھا اسے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا. تو یہ بتائیے کہ ہم کیسے حل نکالیں گے کہ اس نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے اور میں نے سبحان ربی العظیم و بحمد 1 مرتبہ کہا ہے, تو اس کا ثواب زیادہ ہے یا میرا ثواب زیادہ ہے؟ تو ثواب کے اعتبار سے سن لیجیے کہ ثواب یہ آپ خود بھی چاہے عمل کر رہے ہوں کہ اگر مثال کے طور پر ایک رکعت میں آپ نے کہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا, 1 مرتبہ آپ نے دوسری رکعت میں سبحان ربی العظیم و بحمد کہہ دیا, ثواب برابر ہے. ایک تھوڑا بڑا ذکر پڑھنا چاہیے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے, یہ بھی ایک بڑے ذکر میں شمار ہو رہا ہے, اور سبحان ربی العظیم و بحمد. اچھا آئی کیا چیز ہے؟ یہ تو ابھی میں نے آپ کو آپشن بتا دیا, سبحان ربی العظیم و بحمد رکوع کے لیے آیا ہے. تو جو چیز رکوع کے لیے آئی ہے اسے رکوع میں ہی پڑھنا ہے. اب اس ذکر کو آپ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے, اور سبحان ربی الاعلی و بحمد سجدے کے لیے آیا, اس کو سجدے میں پڑھیں گے, اس کو رکوع میں نہیں پڑھ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض کلاسوں کے اندر کوئی بچہ سوال کرتا ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ اگر ہم جو ذکر رکوع ہے اسے سجدے میں پڑھ دیں. تو میں نے نوٹ کیا کہ کسی نے بتا دیا کہ ہاں کوئی مسئلے والی بات نہیں. مسئلے والی بات ہے, مسئلے والی بات ہے. وہ کیا بات ہے کہ وہ مسئلے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مسئلے والی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ نے بتائی ہے وہ آپ بتا دیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو سند اور دلیل موجود ہے کہ آپ ذکر رکوع کو ذکر سجدہ میں نہیں پڑھ سکتے, اور ذکر سجدہ کو ذکر رکوع میں نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. اچھا لیکن ایک مسئلہ ہے, کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ کیونکہ میں نے رکوع میں سبحان اللہ کہا ہے تو کیا پھر میں سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں؟ جی کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا اور سبحان اللہ 3 مرتبہ سجدے میں کہنا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک میں نے نماز پڑھی ہے, میں نے رکوع میں بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور سجدے میں بھی جا کر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے, میں نے ویلڈ ہے, پاس ہے, اوکے. لیکن سبحان ربی العظیم و بحمد وہاں کہہ کے گیا ہوں رکوع میں, اور سجدے میں کہہ رہا ہوں نہیں, اجازت نہیں ہے. اب میں نے مکمل رکوع کر لیا, مکمل رکوع کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, بس سکون کی حالت کے اندر آپ نے اس ذکر کو انجام دینا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ جو ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہ جو و بحمدہ تھا یہ روکنے کی وجہ سے و بحمدہ ہو گیا, دال حاضر دہ ہو گیا, اس کی و بحمدہ کو اوپر لے آتے ہیں دوبارہ, یعنی اٹھتے ہوئے و بحمدہ ہو رہا ہے. یا سبحان ربی العظیمی, جو سبحان کی سین اور با ہے نا, اس کو رکوع میں لے آتے ہیں سبحان ربی العظیم. بھائی ایسا کچھ نہیں کرنا ہے, پہلے رکوع میں جانا ہے, چلے گئے, پھر کہنا ہے سبحان ربی العظیم بغیر ہلتی ہوئی حالت کے اندر. اب غلطی ہو گئی تو کیا کریں؟ غلطی ہو گئی تو یہ تو مسئلہ بعد میں بتایا جائے گا, غلطی ہو گئی تو کیا کریں. لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا, یہ حرکتیں جو ہیں بعض دفعہ نماز کو باطل کرا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, بعض اوقات. اب ہم چلے گئے سجدے میں, تو ایک کسی جگہ پہ سوال نامہ آیا ہوا تھا کہ اعضائے سجدہ جو ہے, اچھا ہمارے یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے, وہ یہ کہ کیونکہ شریعت پورے طور پر جو ہے وہ عربی میں بیان ہوئی ہے, ٹھیک ہے, قرآن خود عربی میں, اور پھر کتابیں بھی جو مجتہدین کی ہیں وہ عربی میں, وہ ترجمہ نہیں ہوئی, تو یہ جو الفاظ ہیں, جو جملے ہیں, وہ ہجرت کرے, وہ ہمارے پاس آ گئے ہجرت کرتے ہوئے. تو آپ جب کس کتاب کو کھولیں گی تو وہ آپ کو اتنا مشکل لگے گا, آپ کہیں گے. اور دوسری جگہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اردو سیکھنے پر پابندی ہے,
کہ بھائی یہ جو عربی کا لفظ ہے اس کی اردو کیا ہوگی, یہ سیکھنے پہ پابندی ہے. ہمارے یہاں اتنی بھی عربی نہیں سیکھی جاتی, ہم سمجھتے ہیں کوئی ہائی فائی عربی سیکھوں گا تو صحیح ہے, ورنہ چھوٹی موٹی عربی بھی انسان سیکھ سکتا ہے کہ حاذا کتابن یہ کتاب ہے, حاذا رجلن یہ مرد ہے, حاذا قلمن یہ کتاب ہے. تو اگر آپ وہ یہ قلم ہے, تو اگر آپ کتابوں کو ذرا سا دیکھیں, شغف نہیں ہے مطلب کوئی اور دوسرا علم حاصل کرنے کا. تب کیا ہو گیا, کسی جگہ پہ لکھا تھا اعضائے سجدہ. تو آگے سجدے کے اندر کتنے اعضائے سجدہ لگنا واجب ہیں؟ 4, 3, 5, 7. تو اس نے 3 پہ نشان لگا دیا. ٹھیک ہے, تو اس سے پوچھا, کہہ رہے ہیں یہ کیوں لگایا؟ کہہ رہے ہیں یہ تو تکے میں لگایا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے اعضائے سجدہ ہوتے کیا ہیں. کہہ رہے ہیں اتنا مشکل لفظ ہے اعضائے, یہ کیا ہوتا ہے اعضائے جی؟ تو پھر سمجھ میں آیا کہ اچھا لوگ بعض دفعہ غفلت اس وجہ سے بھی کر جاتے ہیں کہ وہ لفظ عربی کا ہوتا ہے, یا بعض دفعہ جیسے مثال پر خود نماز فارسی کا لفظ ہے, اور حقیقت میں تو عربی میں تو صلاۃ ہے. اسی بنا پر آپ اذان و اقامت کے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ. تو سیکھنے کی ہم نے کچھ بھی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, اگر تقلید پہ بات کر لو, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں بھائی جی. تو وہ اصل میں ہوتا ہے کہ عربی کا لفظ ہوتا ہے. اب اعضائے سجدہ کا کیا مطلب ہے؟ اعضا صحیح ہے. اب یہ 7 حصے لگانے ہیں. اصل جواب یہ تھا کہ 7 حصے لگانے ہیں. تو وہ جواب دینے کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کہتے کیا ہیں. تو میں نے وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ کیا اور لگا دیا اس پہ نشان کہ کوئی تو میرا تکا لگے گا. تو اب ہوا یہ کہ اعضائے سجدہ جب آپ کے لگ گئے تو یہ 7 ہیں. دونوں ہتھیلیاں, ٹھیک ہے, یہ پیشانی, دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ تیزی سے چلتے ہوئے میں کہوں کہ 7 چیزوں میں سے جب یہ 7 کی 7 آپ جہاں نماز پڑھ رہے تھے زمین پر, تو وہ کسی جگہ پر بتا رہا تھا میں تو زمین پر نماز پڑھیں, تو کہہ رہے سر میں تو جہاں نماز پہ پڑھتا ہوں. اور زمین سے لوگ کیا سمجھتے کہ پھر بس اور ٹرین کے اندر یا جہاز کے اندر کچھ اور اعضاء رکھنے ہوں گے, پھر اس کا مطلب یہ کہ مطلب کم کرنے ہوں گے. ایسا مطلب نہیں ہے. زمین سے مراد وہ مکان جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اب کیونکہ ہم لوگ یہاں پر عموماً یہ خلا میں نہیں رہتے ہیں, زمین پہ ہی پڑھتے ہیں, تو اس بنا پر یہ جملہ استعمال ہوا. کچھ انسان کو کتابی باتوں کو اس طرح سے بھی سمجھ لینا چاہیے, لفظ کو نہیں پکڑ لینا چاہیے. اب کیا ہوا کہ یہاں پر میں جو ایک عام سی بات کر رہا ہوں, زمین پر لگے وہ 7 کے 7 اعضاء. تو 7 اعضاء میں سے 6 اعضاء کے اندر آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے کہ اگر یہ ڈھکے بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر موزہ پہنا ہوا ہے آپ نے, تو آپ کے انگوٹھے چھپ گئے, گھٹنے یہ تو لازمی چھپتے ہیں, ٹھیک ہے. ہتھیلیاں آپ نے دستانے پہن لی ہیں, چھپ گئے. واحد یہ پیشانی جسے ماتھا کہا جاتا ہے, یہ واحد چیز ہے جس کی جلد سج جگہ پہ لگنی چاہیے, وہ اس چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہو. لہٰذا اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اگر خاتون کا وہ پردہ وغیرہ آ گیا, یا لڑکوں وغیرہ کے جو لمبے بال لگتے ہیں ان کے بال وغیرہ آ گئے, اور سجدہ بھی اسی دوران کیا ہے, تو میں نے ایک سوال کے جواب کے اندر کہا تھا کہ کسی جگہ پر میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے 2 بال بھی, اگر خاتون کے لیے نہیں مرد کے لیے, کہ اگر آپ کے 2 بال بھی سجدہ گاہ پر آ گئے تو آپ کی نماز گئی. تو میں اس وقت موجود تھا جب وہ معاملات ختم ہوئے, تو میں نے وضاحت دی کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کا سجدہ ہو جائے گا. یہ جو ہے ان کے بتانے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. آپ یہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا کہ بس کتنا, بس اتنا حصہ بھی اگر آپ کی سجدہ گاہ پر کہیں سے بھی مل کر بھی لگ گیا ہے, تھوڑا سا یہاں سے لگ گیا, تھوڑا سا اتنا حصہ بن گیا, آپ کا سجدہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اسی بنا پر یہ چھوٹی جو سجدہ گاہ ہوتی ہے اس پر بھی آپ کا صحیح ہوتا ہے, انگوٹھی پر بھی آپ کا, ٹھیک ہے, سجدہ
اچھا یہ تو سجدہ کا چھوٹے ہونے کی مثال ہے، لیکن سجدہ کا آپ کی بڑی ہو یا جتنی بھی ہو، بس اتنا حصہ لگ جائے کہ بھائی اتنا حصہ شمار ہو جائے وہ، تو آپ کا سجدہ جو ہے وہ صحیح شمار ہو جائے گا۔ ابھی بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ اعضائے سبعہ، اب یہ اور کتابوں میں لکھا ہوا گیا اعضائے سبعہ۔ سبعہ اگر آپ نے عربی کی تھوڑی سی بھی گنتی سنی ہوتی تو سبعہ 7 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ غفلتیں کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہی کہ اب کیونکہ سجدے میں چلے گئے تو ان کو یاد آیا کہ اب گردن پہ تو کھجلی ہو رہی ہے، تو اب یہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اب رہ گئے 6۔ پیر پہ بھی اسی وقت مچھر نے کاٹا ہے تو پیر سے پیر کو کھجا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی ہم نے تجربہ کیا کہ اگر مثال کے طور پر کیا میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو نماز میں تھوکنے کی بھی عادت ہوتی ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے وہ یہ تو بہرحال ہر ایک کو نہیں ہوتی، تو سجدے سے اٹھا کے اس نے ہلکا سا تھوک ووک بھی لیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ کر رہا ہے۔ بھائی یہ جتنے بھی عمل ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے اعضاء لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ اچھا اب کیا کریں، یہ تو مسئلہ تو حقیقی ہے، مسئلہ تو حقیقی ہے، وہ آ گیا مچھر کاٹنے جی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ابھی سبحانہ کہا تھا وہ آ گیا تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، مچھر کی بات کر رہا ہوں، آپ کھجا لیں پہلے پھر رکھیں، پھر مکمل اندام دے دیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ٹھیک ہے؟ ذکر رکوع کو اگر دوبارہ مکمل طور پر انجام دے دیا جائے تو ذکر صحیح شمار ہو جاتا ہے۔ اچھا اسلام کیا آپ کو منع کرتا ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو کاٹ رہی ہے، مچھر یا کوئی بھی چیز، تو آپ جو ہے وہ اب آپ نے بالکل ایسا خطرناک قسم کا جنگجو بن جانا ہے کہ بھائی تو مجھے کاٹ لے مار لے، میں اپنی نماز کے اندر جو ہے کچھ بھی اپنا نہیں ہلوں گا، نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو آپ کھجا بھی سکتے ہیں، کھانس بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر بلکہ ابر کیا بھی تو دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے نا مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، فجر کی نماز کے اندر ذرا ادھر چلے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ کہاں آ گئے ہم، ہر شخص کھانس رہا ہے وہاں پر، اور بلا وجہ کے لیے بھی کھانس رہا ہے کہ کیونکہ یہ کھانس رہا ہے تو میں بھی کھانسوں گا تو جو کھانسی روک بھی سکتے ہیں نا وہ بھی کھانس رہے، بندہ صبح صبح کہے، اور نمازوں میں بھی خاص طور پر فجر کی نمازوں کے اندر سارے لوگ وہاں پر کھانس رہے ہوتے ہیں۔ میں کسی کلاس کے اندر بیان کر رہا تھا، بعض لوگوں کو، یہ مردوں کا کیونکہ ہے، میں نے ایکسپیرینس دیکھا ہے، بعض لوگوں کو جتنی بھی چیزیں ان کے منہ میں ہوتی ہیں وہ یہ واجب سمجھتے ہیں کہ جب مسجد کے غسل خانے میں جاؤں گا، وہ وضو خانے پہ جاؤں گا تو ساری چیزیں نکالوں گا، تو وہ اپنا پان جو چیزیں انہوں نے کھائی ہوتی ہے ساری کلیاں کر کے وہیں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ باہر اس کو 10 ڈسٹ بن نظر آئے وہ وہاں پر نہیں نکال کر آیا، ٹھیک ہے؟ وہ مسجد کے وضو خانے کے اندر یہ فرض سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر سے پانی پی کر نہیں آیا، وہ 3 گلاس مسجد کے کولر سے پانی پیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ برابر کا دکاندار وہ 20 روپے 50 روپے کی برف نہیں لے رہا، اس کو پتہ ہے کہ میں مسجد سے میں برف، یہ جو برف والا پانی آ رہا ہے، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، اجازت ہے یا نہیں ہے، میں اس کو بھر لوں گا۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے کام بلا اجازتوں کے بھی ہو رہے ہیں اور بہت سارے غیر اخلاقی بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نے سارا جو بھی تھوک پان یہ سر آپ نے اس کے لیے مسجد منتخب کی تھی جی، اور بعض لوگ تو اچھے طریقے سے منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو کے، اب تو کنگھے کی ضرورت نہیں، ورنہ کنگھا بھی لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے بال وغیرہ بنا کر کیسا لگ رہا ہوں، شیشہ بھی لگا ہوا ہے، کیسا لگ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے کیسا لگنے کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ وضو کرنے والوں کے لیے بنایا تھا کہ وہ دیکھ لیں کہ میں مسا کہیں گیلہٹ پہ نہیں کر رہا، کہیں میں نے اپنے یہ چہرے کو صحیح دھویا ہے، کیونکہ جب ایک سہولت حاصل ہو گئی کہ میں سامنے وضو کر رہا ہوں اس کے، تو ایک سہولت تھی، شیشہ ایک سہولت ہے، آئینہ ایک سہولت ہے۔ یہ لوگ جو ہے اس کو وضو خانے کو میں کیا کہوں گے ہیئر ڈریسر یا نائی کی دکان سمجھنے لگے جی، تو کیا آیا کہ اجازت ہے جی، کھانس سکتے ہیں آپ، کھجا سکتے ہیں جی، اجازت ہے آپ کو۔
وہ مچھر کو جو بھگانا ہے جی صحیح ہے، اسلام آپ کو ان چیزوں سے منع نہیں کر رہا، آپ بس جو آپ سے نماز کی ڈیمانڈ کی آپ اس کو پورا کر دیں جی. آپ ڈیمانڈ جو ہے جو نماز کی کہی گئی ہے کہ یہ اعضائے سبع یعنی 7 اعضاء آپ نے لگانے ہیں، صحیح ہے، 7 پارٹس ان کو آپ نے لگانا ہے اور اپنی نماز کو جو ہے مکمل کرنا ہے، آپ کا سجدہ مکمل ہو جائے گا. اس میں بھی وہی مسائل ہیں، اس میں بھی وہی مسائل ہیں کہ سبحان ربی جب سجدے میں چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے، پھر ذکر پڑھیں گے، اور جب آپ سجدے سے اٹھ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذکر مکمل ہو چکا ہو، ذکر مکمل ہو چکا ہو. تو یہ آپ کے لیے وبال جان نہیں بنے گی، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی، آپ کے لیے آسان رہے گی. ٹھیک ہے. یہ دوسرے سجدے کے بعد آخری بات کر رہا ہوں، دوسرے سجدے کے بعد فوراً نہیں اٹھنا ہے. جیسے ہی آپ نے دوسرا سجدہ مکمل کیا بیٹھ جائیے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھیں پھر کھڑے ہوں. یہ جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے اس کی آپ کو رعایت کرنی ہے. بعض لوگ اتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے ابھی انہوں نے وہ ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے بیٹھنے کی توفیق ہی حاصل نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ چلو بھائی دوسری رکعت میں تو چلنا ہے، ہمارا کام مکمل ہو گیا، ہم نے ذکر سجدہ مکمل کر لیا. ٹھیک ہے، جب ذکر سجدہ مکمل کر لیا تو ہمارا کام ختم ہو گیا، بس دوسری رکعت میں جاؤ. نہیں، دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، بیٹھنا ہے. بیٹھنے کا صدق 1 سیکنڈ پر بھی آ جائے گا. جلسہ استراحت اسے کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے اس کی رعایت کرنا جو ہے وہ لازم ہے. اب یہاں پر آ کر پہلی رکعت ختم ہوئی، اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر کون سے مسائل ہوں گے اور اس پہلی رکعت کے اندر بھی کن مقامات پر ہمیں بہت ساری سہولتیں ملیں گی، کن مقامات پر رعایتیں موجود ہیں، کن مقامات پر واجب ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اسی طریقے سے سوروں کے مسائل کو انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر.